آج میں آپ کو ایک ایزیسٹ وے بتاتا ہوں، ایک فاسٹ ٹریک بتاتا ہوں، جس کے اندر ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کے اندر آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک ایسی کنٹری کا ود ان 2 ایئرز پاسپورٹ حاصل کر لیں گے جس پاسپورٹ کے اوپر 150 کنٹریز وداؤٹ ویزا آپ جا سکتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ جو میں ابھی امیگریشن کے اوپر نیو ویڈیوز بنانے والا ہوں ان کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو اور آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی کیسر پراچا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے آج کل میں پاکستان آیا ہوں ہالیڈیز کے لیے۔ جب سے میں آیا ہوں میرے دوست احباب جو ہے وہ مجھے جب کال کرتے ہیں تو یہی سوال کرتے ہیں کہ یار کچھ امیگریشن کا بتاؤ، کچھ ایسی وے بتاؤ کہ جیسے لوگ پاکستان کے اندر فیڈ اپ ہیں، جیسے مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، تو لوگ اتنے تنگ ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، کس طرح کوئی اچھا رستہ نکالیں اور اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کریں۔ جیسے حالات ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی زندگی محفوظ ہے، نہ کسی کا فیوچر محفوظ ہے۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو لوگ ہیں جن کو ہم سفید پوش بولتے ہیں، سب سے زیادہ وہ طبقہ متاثر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عزت کا بھی خیال کرنا ہے، لوگوں سے برتاؤ بھی کرنا ہے، میل جول بھی رکھنا ہے۔ تو جس طرح کی مہنگائی آسمان کی طرف جا رہی ہے، جیسے بجلی اور گیس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، میڈیسن بڑی ایکسپینسو ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم بڑی مہنگی ہو رہی ہے، تو سروائیول جو ہے ہماری کنٹریز کے اندر بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی یہاں سے کسی اچھے ملک کے اندر شفٹ ہوا جا سکے، وہاں رہا جا سکے اور سیٹلمنٹ کی جا سکے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پریفر کرتے ہیں عرب ممالکوں کو، اپنے مذہب کو لے کے، اپنے رسم و رواج کو لے کے، لیکن عرب ممالک کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بڑے کرائسز ہیں، وہ ہمیں کسی اچھے وے سے ٹریٹ نہیں کرتے، ہمیں کوئی اچھے رائٹس نہیں دیتے، اور ایک اقامہ سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو 2 سال 3 سال یا 4 سال ایک کفیل، جیسے سعودیہ میں کفیل ہوتے ہیں، کویت میں رباب ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن جو کمپنیز ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں، لیکن وہ کمپنی کسی وقت بھی آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتی ہے، آپ کو ایگزٹ لگا کے، جیسے سعودیہ میں خروج نہائی عربی میں بولا جاتا ہے، کہ وہ لگا کے آپ کو آپ کے ملک میں واپس بھیج سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ پرابلم ہے کہ آپ کی جو ساری وہ سٹرگل ہوتی ہے وہاں پر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے، اپنے اچھے فیوچر کے لیے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب پاکستان آتے ہیں، نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کو فیلئر ہوتا ہے، پھر آپ زیرو پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کے وہ سارے سال جو آپ نے وہاں کام کیا ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ یورپ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں، مائیگریٹ ہوتے ہیں اپنے فیملیز کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے، وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شارٹ ٹائم کے بعد، ایک پیریڈ کے بعد، دیکھیں ہر چیز میں ایک سٹرگل ہے، ایک سٹرگل کے بعد آپ ایک منزل تک پہنچتے ہیں۔ وہ منزل کیا ہوتی ہے؟ وہ منزل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو ریزیڈنٹ پرمٹ کے بعد پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے، وہاں کی سٹیزن شپ دی جاتی ہے، شہریت دی جاتی ہے، اور آپ کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو ایک عام یورپین کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا وائٹ اینڈ بلیک میں کہ یہ بندہ ایشین ہے اور یہ یورپین ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں خود بھی یورپ میں رہتا ہوں اور پچھلے بہت سارے سالوں میں رہتا ہوں، اور میں بزنس مین ہوں، میرا ایک اچھا بزنس ہے، ایک اچھا سیٹ اپ ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی ذات کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو ہر بندہ یہی سوال کرتا ہے کہ کیسے ہم یہاں سے نکل جائیں، کچھ کر لیں، لیکن بہت سارے ویزے ہیں، انویسٹمنٹ ہے، بزنس ویزاز ہیں جو ہر بندے کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کو ایسا ایک رستہ بتاؤں گا اور میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ خدا را اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو کریں، سٹیپ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ملک بتاؤں گا کہ جہاں آپ جا کر وزٹ ویزا پہ چلے جائیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ غیر قانونی طور پہ کسی ملک میں مت جائیں، اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں۔ یہ جو ڈنکیاں لگاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، اس کے بعد وایا لیبیا جو لوگ شپوں میں جاتے ہیں، جن میں سینکڑوں کے حساب سے ہم پاکستانی
بچوں کی جانیں ضائع ہو گئی۔ آپ سوچیں کہ جب ایک بچے کی جان ضائع ہوتی ہے، وہ سمندر میں ڈوب کے مرتا ہے، اس کے والدین کے اوپر، اس کی فیملی کے اوپر، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر کیا قیامت آتی ہے، اور اس کے بعد ان کی زندگی کا کیا ہوتا ہے، جس کا وہ سرپرست بھی ہوتا ہے، نگہبان بھی ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسا کام نہ کریں۔ اگر آپ نے یورپ جانا ہے تو سیدھے وے سے جائیں، وزٹ ویزا اپلائی کریں، کسی اچھے طریقے سے جائیں، ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں۔ لیکن جس کنٹری کا میں آپ سے آج بات کرنے جا رہا ہوں، اس پہ آپ انتہائی ایزی وے سے جا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ وزٹ ویزا اپلائی کر لیں، اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر لیں۔ اس کنٹری میں آپ نے کیا کرنا ہے، صرف جسٹ 2 ایئرز، 2 سال جو ہیں وہ آپ نے قانونی سٹے کرنا ہے۔ اس کے اوپر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کیسے قانونی سٹے کرنا ہے، وہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ ایزی وے کیا ہے۔ تو اس ملک کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ملک ہے ساؤتھ امریکہ کی کنٹری ہے پیرو۔ وہاں پر اسپینش لینگویج بولی جاتی ہے۔ میں خود اسپین میں رہتا ہوں اور میں اسپینش لینگویج بولتا ہوں۔ اسپینش لینگویج بڑی اچھی لینگویج ہے۔ ساؤتھ امریکہ کے جو تقریباً 99% کنٹریز ہیں وہاں اسپینش ہی بولی جاتی ہے، اور بتایا ایسا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان جو ہے وہ اسپینش ہی ہے، اور ایزی ٹو لرن ہے، ایزی ٹو ٹاک ہے۔ لیکن کوئی بھی زبان جب آپ کو نہیں آتی تو آپ کے لیے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ اس کنٹری میں جا سکتے ہیں، آپ ایز اے وزٹر جائیں، آپ وزٹ ویزے پر جا کر وہاں پر اپنی میں آپ کو آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کر لیں۔ آپ کو کمپنی اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی امیگریشن جو وکیل ہوتے ہیں، جو لائسنس یافتہ ہوتے ہیں، وہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس سے آپ رابطہ کر کے آپ اپنی کمپنی کو رجسٹر کرائیں۔ جب آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جائے گی تو اس کے اوپر آپ کو آپ کا ورک پرمٹ مل جائے گا۔ وہ ورک پرمٹ ہی آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہوگا۔ اپرچونٹی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو ورک پرمٹ آپ کو ایشو کیا جائے گا وہ ود فیملی آپ کو کیا جائے گا۔ تو اس ورک پرمٹ کے اوپر آپ اپنا وہاں بزنس رن کریں، جو آپ کی لیونگ ہے 2 سال کی، جو ایکسپینسز ہیں جو آپ نے وہاں سپینڈ کرنے ہیں 2 سال کے اوپر، آپ اس بزنس سے ارن کریں۔ اس بزنس سے ارن کریں، وہ کوئی بھی بزنس آپ کر سکتے ہیں، ایک اچھی شاپ بنا سکتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا آپ بزنس کر سکتے ہیں جس سے آپ کی لیونگ ہو جائے اور آپ 2 سال وہاں وقت گزار سکیں۔ آپ بیٹھ کے جو ہے، جیسے کھایا جاتا ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے، کہ اپنی راس کو، اپنے پاس جو پیسہ ہے اس کو بیٹھ کے آپ کھا کے ختم نہ کر دیں۔ وہ چھوٹا سا بزنس بلڈ کریں، اس سے کھائیں پیئیں، اچھی لائف سپینڈ کریں، 2 سال وہاں رہیں۔ اس 2 سال کے اندر آپ اپنی فیملی کو بھی وہاں رکھیں۔ جب آپ کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں، ایلیجیبل ہو جاتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس پاسپورٹ کی ورتھ کیا ہے دنیا کے اندر۔ اس پاسپورٹ کی یہ ورتھ ہے کہ 150 کنٹریز وداؤٹ اینی ویزا آپ جا سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی اپرچونٹیز یہ ہے کہ 150 کنٹریز جو ہے، جس میں سب سے بڑی جو کنٹریز ہیں یا سب سے بڑی کنٹری کا ایک ہجوم جو ہے وہ شنگن سٹیٹ ہے۔ شنگن سٹیٹ موسٹلی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ شنگن سٹیٹ کیا ہے۔ شنگن سٹیٹ کا مطلب ہے یورپین یونین۔ یورپین یونین کے بہت ساری کنٹریز ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، جس میں آپ نارملی یہ بول سکتے ہیں کہ جو بڑی کنٹریز ہیں، جرمنی، سوئٹزرلینڈ ہے، اسپین ہے، بہت ساری ایسی کنٹری ہیں، بیلجیم ہے، یورپین یونین کا کیپٹل ہے بیلجیم۔ پھر آپ انگلینڈ ہے۔ انگلینڈ یورپین یونین کا ممبر ہے لیکن شنگن سٹیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان سے سپریشن لے لی تھی۔ تو ان سب کنٹریز میں آپ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور وہاں پر کام کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اتنے ہی پریشان ہیں، یہاں سے سوئچ ہونا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو ایسی کنٹری کا انتخاب کریں جہاں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں وہاں چھوٹی موٹی کر سکتے، چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے ایک چھوٹی سی شاپ آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پیرو اتنا کوئی ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے، اتنا مہنگا کنٹری نہیں ہے، لیکن بڑا اچھا ملک ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، اور بڑے لونگ اینڈ کیئرنگ لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے میرے جاننے والے دوست ہیں اسپین کے اندر جو پیرو سے ہیں، اور بڑی لونگ اینڈ کیئرنگ قسم کے لوگ ہیں، کوئی لڑنے والے نہیں ہیں، جھگڑنے والے نہیں ہیں، پیار کرنے والے اور پیار دینے والے لوگ ہیں۔ تو وہاں آپ رہ سکتے ہیں، یا آپ کسی طرح سے ورک پرمٹ حاصل کر کے 2 سال وہاں جاب کر سکتے ہیں۔ 2 سال جب کمپلیٹ ہو جائیں، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ وہاں 2 سال رہ سکتے ہیں۔ 2 سال اپنی پڑھائی کریں، کوئی ڈگری حاصل کریں، اسپینش لینگویج سیکھیں،
2 साल जब कंप्लीट हो जाए तो नेशनलिटी अप्लाई कर लें। तो नेशनलिटी अप्लाई कैसे की जानी है ये मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि नेशनलिटी अप्लाई कैसे करनी है, मैं आपको अर्ज करता हूं, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहता हूं कि साउथ अमेरिका की जो बड़ी दूसरी कंट्रीज हैं वहां भी आप इतना फास्ट पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि इक्वाडोर है, इक्वाडोर में 3 साल बाद पासपोर्ट मिलता है, अर्जेंटाइन में 3 साल बाद पासपोर्ट मिलता है, कनाडा में भी आप 3 साल बाद क्वालिफाई करते हैं या एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट हासिल करने के लिए। लेकिन वो जो पास्ट पे आपके 3 साल हैं वो आपने कानूनी वहां गुजारने हैं, रेजिडेंट परमिट हो या वर्क परमिट हो या जो भी आपका वहां स्टेटस कानूनी तौर पे होगा। करना आपने ये है कि जब आप उस टाइम पीरियड को गुजार लेंगे कानूनी तौर पे तो फिर आपने अपनी नेशनलिटी अप्लाई करनी है। नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए बेहतरीन वे ये है कि आप किसी वकील के जरिए नेशनलिटी अप्लाई करें। नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आपको स्पेनिश जबान का आना जरूरी है। जैसे हम लोग स्पेन में नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पहले लैंग्वेज टेस्ट एक दिया जाता है। लैंग्वेज टेस्ट होता है, एक लैंग्वेज टेस्ट आप देते हैं, रिटन एंड रीड एंड राइट जो है वो होता है। ये टेस्ट होता है, ये सेम टेस्ट जो वहां पर भी पेरो में भी होता है। तो जब आप 2 साल वहां रहे तो 2 साल के अंदर अपने टाइम को जाया ना करें, आप लोगों से कम्युनिकेट करें, लोगों से बात करें, जुबान को सीखें, या अगर पॉसिबिलिटी है तो किसी लैंग्वेज स्कूल के अंदर एडमिशन ले लें। जब आप 2 साल कंप्लीट होंगे आप एग्जाम देंगे और विद इन 6 to 7 मंथ जो है वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। जब नेशनलिटी आपको मिल जाए तो उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करें, वहां का कार्ड अप्लाई करें। कार्ड और पासपोर्ट लेके फौरी तौर पे अगर आप चाहें तो आप यूरोप में शिफ्ट हो सकते हैं। यूरोप की किसी अच्छी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जर्मनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, एक दुनिया है जो इस पासपोर्ट के बाद आपके सामने खुल जाएगी। 150 कंट्रीज हैं। जबान से 150 कंट्री बोलना बड़ा इजी है, लेकिन 150 कंट्रीज एक बहुत ही बड़ी दुनिया का हिस्सा है जहां आप रह सकते हैं अपने बच्चों के साथ और एक अच्छे मुस्तकबिल आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, अगर चाहें तो आसानियां हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इस चीज को जरूर करें। 150 कंट्रीज का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा विद इन 2.5 ईयर्स। एक शॉर्ट वे है, फास्ट वे है और एक छोटी सी अमाउंट है। कोई आपने बड़ी अमाउंट भी स्पेंड नहीं करनी है, कोई करोड़ों रुपए के भी आपको जरूरत नहीं है। एक बड़ा इजी रास्ता है, आपको विजिट वीजा भी मिल जाएगा पेरो का। अगर आप अच्छी फाइल है, आपके पास अच्छी स्टेटमेंट है या छोटा मोटा आपका बिजनेस है। उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है, उसके लिए आपको किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, अरब मुल्क के अंदर जाके वहां से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं जो हमारे भाई सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, गल्फ के अंदर जो कर रहे हैं, उनसे मैं ये एज ए भाई एक मेरी एडवाइस भी है और गुजारिश भी है कि आप लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां से ये वीजा अप्लाई करें अपने ममालिक से और एज सुन एज पॉसिबल, जैसे हालात अरब ममालिकों के हैं, पाकिस्तान के हैं, वहां आप लोग स्विच हो जाएं और 2-2.5 साल के अंदर अपना पासपोर्ट हासिल करके किसी यूरोपियन यूनियन के अच्छे मुल्क के अंदर विद योर फैमिली शिफ्ट हो जाएं। अपने आप को, अपने बच्चों को, आपकी जिंदगी भी सेफ एंड सिक्योर करें और फ्यूचर भी सेफ एंड सिक्योर करें। आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर एजुकेशन भी फ्री है, मेडिकल भी फ्री है और जो बंदा जॉब करता है, जो बंदा बिजनेस करता है, उसकी पेंशन भी होती है। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, चीजें हैं जो फर्दर जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो आपके बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो इस सब के साथ आप वीडियो को क्लोज करते हैं, आज के व्लॉग को बंद करते हैं। आपसे इजाजत चाहता हूं। जाते जाते फिर रिक्वेस्ट है कि भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरी वीडियो है ये बड़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी। तो इसके ऊपर काम करें और अल्लाह ताला बहुत अच्छा नतीजा आपके लिए निकालेगा। दुआ में याद रखिएगा। ढेरों मोहब्बतों, ढेरों प्यार के साथ आपका भाई। अल्लाह हाफिज।